ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اویسس کڈس چینل میں عبد المعز انبیاء اسلام کی داستانوں کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی نبوت کے لیے چن لیا تھا اور انہیں ہدایت دے دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرۂ نسب کے مطابق ان کے والد کا نام طارق ہے جو سام کے اولادوں میں سے تھے، لیکن سورہ انعام کی آیت ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تمہاری قوم اور تم صریح گمراہی میں ہو۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہا گیا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام پر اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں ان کا نام آزر ہے اور کچھ کہتے ہیں طارق۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر سب سے بڑے بت کا نام تھا، لیکن سب سے مناسب رائے یہ ہے کہ آزر اور طارق دو نام تھے، ایک نام اور دوسرا عرف۔ مورخین کے مطابق طارق کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام حران تھا اور حران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ وہ بت تراشی بھی کرتا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت اپنے والد کو دی اور ان سے کہا آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ آپ کے مشرک باپ نے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا اور دھمکی دی اگر تم باز نہ آئے اور میرے بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی میں تمہیں ملک سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا اور اس سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے والد اللہ تعالیٰ کی دشمنی نہیں چھوڑیں گے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نمرود بن کنعان بادشاہ سے کہا گیا تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تمہارا تخت ختم ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس سال میری سلطنت میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کا قتل کر دیا جائے۔ یہ بات سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کچھ وقت قبل ہی شہر کے باہر ایک غار میں چلی گئی اور وہیں خلیل اللہ پیدا ہوئے۔ یہ وہی خلیل اللہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے لیے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی توحید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھدار اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے ایک نہایت خوبصورت طریقہ اختیار فرمایا۔ ان کی قوم ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ جب رات ہوئی اور انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔
پھر انہوں نے چاند دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے سورج دیکھا جو سب سے روشن اور سب سے بڑا تھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل ایمان رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے یہ سب کا علم دے دیا تھا تاکہ ان کا ایمان کامل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر بہت سمجھدار انداز میں اپنی قوم کو شرک کے خلاف دلائل پیش کیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ اور نمرود کو پیش کرنے والے دلائل۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔